بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا وأحسن كما أحسن اللہ إلیک ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ 20ویں پارے میں سورہ قصص کی یہ 76 اور 77 یعنی 70 پر 6 اور 70 پر 7ویں دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کو بہت حسد تھا ایمان والا لیکن منافق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، تو قارون بھی چونکہ انہی کی برادری کا تھا تو اس کو حسد اور جلن اس بات پر تھی کہ نبوت کی ذمہ داریاں اور نبوت کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں، میں بھی انہی کی برادری کا ہوں، مجھے کیوں نہیں عطا ہوا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ بھی لیا کہ کیا بات ہے کہ میں بھی تمہاری ہی برادری کا ہوں، مجھے یہ سب چیزیں کیوں نہیں ملی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دیں۔ تو الغرض یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی برادری کا تھا۔ اللہ نے بہت مال عطا فرمایا، لوگوں کا نگران تھا، جس کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کر کے مال ہڑپ کر اس نے مال جمع کیا تھا۔ ہوتا ہے دنیا میں آج بھی ہو رہا ہے کہ اگر لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا جائے، کسی کو MLA بنا دیا جائے، MP بنا دیا جائے، کونسلر بنا دیا جائے، وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، وزیر اعظم بنا دیا جائے، صدر جمہوریہ بنا دیا جائے، تو اب اس وقت کا حال ایسا ہے کہ جو جتنے بڑے عہدے پر ہے وہ اتنا زیادہ لوٹ مار کرنے والا ہے، وہ اتنا زیادہ قوم کا پیسہ کھینچنے والا ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں قوم کا ذمہ دار نگران بنایا تھا، تو اس نے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر کے لوگوں سے پیسے خوب بٹورے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت پر بھی بھاری ہوتی تھی۔ خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں بھاری ہوتی تھی۔ چابی عموماً ہلکی پھلکی ہوتی ہے، لوگ ہلکی پھلکی اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس کو اٹھانے میں سہولت ہو، اپنے ساتھ رکھنے میں سہولت ہو، تو جب چابیاں وزن ہوتی تھیں تو خزانوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اتنا مال اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا، لیکن یہ مال جب اللہ نے اس کو دیا تھا تو وہ مال پر اتراتا تھا، مال پر اکڑتا تھا، مال کی بنیاد پر تکبر کرتا تھا، اور اس کا جرم یہاں اللہ نے فرمایا فبغى علیہم، اس نے لوگوں پر زیادتی کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس کی بغاوت اور اس کی زیادتی کیا تھی۔
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی زیادتی یہ تھی کہ اس نے مال کی نسبت اپنی طرف کی تھی، مال کو اپنی طرف منسوب کر لیا تھا کہ یہ مال میرا ہے، میرا کمایا ہوا ہے، اپنی ہنرمندی سے حاصل کیا ہوا ہے، جبکہ اللہ کو ماننے والا بندہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو وہ اللہ ہی کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مال اللہ کا دیا ہوا آدمی سمجھے، اللہ نے کسی کو صاحب حیثیت بنایا ہے، مال اور دولت عطا فرمائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی دولت سمجھے، اللہ کی طرف سے ملا ہوا مال سمجھے۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی اس کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا سمجھے گا تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے گا۔ آج مال جو غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اور لوگوں کے بتانے کے مطابق، نفس کے تقاضے کے مطابق، نفس کی خواہش کے مطابق اور فیشن کے مطابق جو اپنا مال خرچ ہو رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بلکہ اکثر رول اسی بات کا ہے کہ دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب یہ یقین اور اس کا استحضار ہو جائے گا کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر وہ اللہ کے احکامات کو تلاش کرے گا کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے تو میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کروں گا، اللہ نے کیا حکم دیا ہے معلوم کرے گا آدمی۔ تو چونکہ یہ استحضار نہیں ہے، آج مال ہے میرے پاس، ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، میری مرضی ہے میں جیسے چاہے استعمال کروں، کون دیکھ رہا ہے، کون شریعت جانے، کون اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے جانے۔ یہاں سامنے نظر آ رہا ہے کہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اسراف کیا جائے، غلط کاموں میں لگایا جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگا دیا جائے۔ پوچھ ہوگی وہ ہوگی جب دیکھا جائے گا۔ آج پیسہ ہے، خرچ کرنے کے موقع ہیں، جیسے چاہے میں خرچ کر لوں۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے کہ آدمی مال کو اللہ کی عطا سمجھے، اللہ کی دین سمجھے، اللہ کا دیا ہوا عطیہ سمجھے۔ جب یہ سمجھے گا تو اس کا دماغ اپیل کرے گا، جب یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو معلوم کرو اللہ کیسے خرچ کرنے کو کہتے ہیں، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا بندہ۔ تو اس لیے اللہ نے جس کو مال دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کروڑ پتی ہی سمجھے یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جو جس حیثیت کا ہے، جس کو جتنا اللہ نے مال دیا ہے، آدمی یہ سمجھے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب جب یہ سمجھے گا آدمی تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا اس کو کہ اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، تو اس کی زیادتی یہ تھی کہ اس نے مال کو اپنی طرف منسوب کر لیا تھا، مال کو اپنی طرف منسوب کر لیا تھا، اور زبان سے اس نے اظہار بھی کیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میری ہنرمندی سے، میری ہوشیاری سے، میری چالاکی سے، میرے تجارت کے پوائنٹس اور اس کے گر کو جاننے کی وجہ سے یہ میں نے کمایا ہے۔ میں تجارت کا کامل علم رکھنے والا اور بہت ہی کامیاب بزنس مین ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا ہے۔ یہ اس نے اپنی زبان سے کہا تھا۔ تو اس سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے اور یہ سبق ملتا ہے کہ مال کو بندہ اپنا نہ سمجھے، اللہ کا دیا ہوا سمجھے۔ دوسری بات اللہ نے اس سے یہ فرمائی، قوم نے بھی کہا، اذ قال له قومه لا تفرح، جب وہ اترانے لگا، اکڑنے لگا، تکبر کرنے لگا، تو لوگوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ لا تفرح، کہ تم مت اترا اور اس پر ایسی خوشی کا اظہار مت کر جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو مال والا سمجھتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ تکبر کا خلاصہ یہی ہے، تکبر کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھے۔ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، تکبر دو چیزوں کا نام ہے،
ایک آدمی دوسروں کو حقیر سمجھے، اپنے کو برتر سمجھے، اور دوسرا حق بات کا انکار کرے۔ یہ دو چیزیں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ متکبر ہے۔ کسی کو حق بات بتائی جائے کہ بھئی یہ طریقہ صحیح ہے، اس پر عمل کرو، اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو وہ متکبر ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور سامنے والے کو حقیر سمجھ رہا ہے تو یہ اس متکبر ہونے کی علامت ہے۔ تو اس نے سامنے والوں کو حقیر سمجھا اور اترانے لگا، تو لوگوں نے سمجھایا کہ اترانے کا کیا موقع ہے، ابتدا ایک ناپاک منی کا خطرہ ہے، انتہا مٹی کا ذرہ ہے، تو اترانے کا کیا موقع ہے؟ اترانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، اس طرح مت اتراؤ۔ تو اس سے دوسرا سبق یہ ملا کہ مال اللہ نے کسی کو دیا ہے تو یہ مال کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، مال کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، بڑائی کی چیز نہیں ہے، بلکہ جتنا مال زیادہ ملتا ہے اتنی ذمہ داریاں زیادہ آتی ہیں۔ مال اپنے ساتھ حقوق لاتا ہے، مال اپنے ساتھ ذمہ داریاں لاتا ہے۔ جتنا آپ کی ضرورت کا ہے وہ آپ کا ہے، اب جو آپ کی ضرورت سے باقی رہ گیا اس میں سب کے حقوق متعلق ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ آپ کی تجوری میں ہے تو آپ کا ہے، بلکہ اس میں حقوق متعلق ہیں۔ ان حقوق کو اگر ادا نہیں کیا گیا اور ان حقوق کی رعایت نہیں کی گئی تو یہی مال پھر ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا۔ تو دوسرا سبق یہ ہے کہ مال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی اترائے، فخر کرے، بلکہ اللہ نے مال دیا ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا اس سے، قارون سے، وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اس سے آدمی اپنی آخرت بنا سکتا ہے، جنت کے اعلیٰ مرتبے حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضا کی چیزوں میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ مال بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، شرط یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے۔ بہت ساری نیکیاں وہ ہیں جو مال کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو آدمی مال سے ان نیک اعمال کو کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے، مال کے ذریعے سے ان نیک اعمال کو کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو مال اللہ نے دیا ہے تو اس سے آخرت کے بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیسے بنے گی آخرت؟ یہ مال اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو، اپنی ضرورت پر بھی استعمال ہو، بیوی بچوں کے لیے بھی استعمال ہو، ماں باپ بھائی بہنوں کے لیے بھی استعمال ہو، رشتہ داروں کے لیے بھی استعمال ہو، غریب پڑوسی ہے پڑوسیوں کا بھی حق ہے ان کے لیے استعمال ہو۔ بلکہ حدیثوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابی سے فرمایا کہ تیرا کھانا سوائے متقی کے کوئی اور نہ کھائے، تیرا کھانا سوائے متقی کے کوئی اور نہ کھائے۔ ذہن میں بات آ سکتی ہے، محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب کتے کو پانی پلانے پر، بلی کو پیاسا مارنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے، کتے کو پانی پلانے پر ثواب مل سکتا ہے، تو پھر یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ صرف متقی کو کھلایا جائے؟ تو علماء نے لکھا ہے، علماء نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، سب چیزیں لکھی ہیں۔ تو علماء محدثین نے لکھا ہے کہ کھانا دو قسم کا ہے، ایک طعام حاجت ہے اور ایک طعام راحت ہے۔ طعام حاجت کوئی کافر بھوکا مر رہا ہے اس کو کھلایا جائے گا، کوئی فاسق اور فاجر گنہگار بھوکا مر رہا ہے اس کو کھلایا جائے گا۔ لیکن طعام راحت دعوت کے طور پر، اعزاز کے طور پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے، کسی کو دعوت دے کر جو بلایا جاتا ہے، یہ طعام راحت متقی ہی کو کھلایا جائے گا۔ آدمی کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ میرا کھانا متقی کھائے، میرا کھانا اللہ کا محبوب اور نیک بندہ کھائے۔ تو یہ آدمی فکر کرے گا تو اس کے مال کا صحیح استعمال ہوگا، اس کے مال کا صحیح استعمال ہوگا۔ تو اللہ نے اس سے یہ فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کا جو حصہ تیرا ہے اس کو مت بھول۔ کیا مطلب ہے
یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے تجھے دنیا میں پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو نظر انداز مت کر۔ مال اللہ نے دیا ہے تو مال ہی میں لگ کر آدمی اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جائے، بلکہ آدمی اپنا آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی عبادت، نیک اعمال اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جو مال کے اعتبار سے دوسرے بھی ہیں، مال کے علاوہ دوسرے بھی ہیں، نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں آدمی مال کے ذریعے سے جو اللہ کو راضی کر سکتا ہے وہ بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف مال کے کمانے جمانے میں لگ کر اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ دنیا کا جو حصہ اللہ نے تیرا رکھا ہے، یعنی دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ نے تجھے بھیجا ہے اس سے غافل مت ہو جا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو صبح میں دکان کو جاتے ہیں، رات میں واپس آتے ہیں، پوری 4 نمازیں گزر جاتی ہیں، نماز کا کوئی خیال نہیں آتا، مؤذن کی آواز بھی کان میں پڑتی ہے، لیکن دکان میں ایسا لگے ہوئے ہیں، کام کاج میں ایسے لگے ہوئے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے کام کرتے ہیں، نہ مالک کو خیال آتا ہے نہ کام کرنے والے کو خیال آتا ہے۔ بے نمازی کی کتنی بڑی نحوست ہے، کیا خاک اس میں برکت ہوگی اس کاروبار میں جس کاروبار میں کام کرنے والے بے نمازی ہوں، جس کاروبار کا اونر بے نمازی ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو حصہ تیرا ہے اس سے غافل مت ہو جا، اور اس کے بعد اللہ ایک اور حکم دیتے ہیں، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا ہے ویسے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کر۔ اللہ نے تجھے مال والا بنایا ہے، اس مال کے ذریعے سے تیری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تیرے علم میں، تیرے رشتہ داروں میں، تیرے جان پہچان میں، تیرے پڑوسیوں میں، تیرے دوست و احباب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، اللہ نے تجھے دینے والا ہاتھ بنایا ہے، تیرا ہاتھ اوپر رکھا ہے، تو اللہ کا یہ تیرے اوپر احسان ہے۔ تو جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے ویسے تو اللہ کے بندوں پر بھی احسان کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پیغامات کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔